بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات کا بیان ہو رہا تھا۔ اگلی حکایت اصفہانی دوست کی کہانی۔ ایران کے شہر اصفہان میں میرا ایک چالاک و بے باک دوست رہتا تھا، جس کا خنجر ہمیشہ خون سے تر اور دشمن کا دل اس کی وجہ سے کباب کی طرح آگ پر رہتا۔ ہر روز لڑائی اور بلا ناغہ جنگ اس کا معمول تھا، اور بہادر اور زور آور بھی ایسا کہ اس کے خوف سے شیر بھی شور میں رہتے۔ دعوے کے ساتھ ہر تیر پر ایک دشمن کو گراتا۔ اس کا تیر دوری ڈھال سے ایسے گزرتا کہ کانٹا بھی پھول میں سے کیا گزرے گا۔ کوئی بہادر ایسا نہیں تھا کہ اس کے خود پہ اس نے تیر نہ مارا ہو اور خود سر کے ساتھی ہی کی سینہ دیا ہو۔ بہادروں کو ایسے قتل کرتا جیسے ٹڈی دل کے وقت چڑیاں مکڑیوں کا شکار کرتی ہیں۔ اگر فریدون پر بھی حملہ کرتا تو اس کو سنبھلنے نہ دیتا۔ چیتے اور شیر بھی اس کے آگے عاجز تھے۔ مد مقابل کی پیٹی پکڑ کر اس کو ہوا میں اچھال دیتا، اگرچہ وہ پہاڑ کی طرح ہوتا۔ الغرض بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ مجھے اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تباً نیکی پسند اور نیکوں کا خیر خواہ تھا۔ مجھے اچانک وہاں سے واپس آنا پڑا کہ دانا پانی ہی اتنا لکھا تھا۔ ملک شام آیا تو وہاں کی زمین بھی میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ بعد ازاں پھر وطن کی یاد نے ستایا تو میں واپس جانے کے لیے ملک عراق سے گزرا۔ ایک رات کچھ سوچ رہا تھا کہ وہی دوست یاد آ گیا۔ اس کے نمک نے میرا پرانا زخم تازہ کر دیا، چنانچہ میں اس کو ملنے اصفہان کی طرف چل پڑا۔ جب دوست کو دیکھا تو دنگ رہ گیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جو تیر کی طرح سیدھی تھی جھک کر کمان بن گئی، اور اس کا گلابی رنگ زرد گھاس کی طرح ہو گیا۔ سر کے بال ایسے سفید کہ گویا برف کا پہاڑ ہے، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے گویا برف ہی پگھل کر پانی بن رہی ہے۔ آسمان نے اس کی بہادری کا پنجہ مروڑ دیا اور سر سے غرور نکال کر گھٹنوں پہ جھکا دیا۔ میں نے اس سے کہا، اے شیر افغن، تجھے لومڑی کس نے بنا دیا؟ اس نے ہنس کر کہا، تاتاریوں کی لڑائی کے دن میں نے جنگ جوئی ذہن سے نکال دیا ہے۔ جس دن کے میدان جنگ کے نیزوں کا جنگل نظر آتا تھا اور سرخ جھنڈے ایسے لگتے جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں اس دن خوب لڑا، لیکن نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ میں ایسا حملہ کرتا کہ تیر کے ساتھ دشمن کی انگوٹھی بھی اتار لیتا، لیکن جب قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا تو انہوں نے انگوٹھی ہی کی طرح مجھے گھیر لیا۔ میں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ تقدیر سے لڑنا حماقت ہے۔ میرے ہتھیار میری کیا مدد کر سکتے تھے جب میرا ستارہ ہی گردش میں تھا؟ جب کامیابی کی چابی ہاتھ میں نہ ہو تو قوت بازو سے تو فتح کا دروازہ نہیں توڑا جا سکتا۔ پھر تاتاریوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے لوہے کے لباس، یہاں تک کہ گھوڑوں کے سموں پر بھی لوہا چڑھا ہوتا تھا۔ میں بادل کی طرح گھوڑے کو دوڑاتا اور میری تلوار بارش کی طرح برستی۔ جب دونوں لشکر ٹکرائے تو یوں لگا آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ تیر ایسے برسے گویا اولے ہیں اور موت کا طوفان آ گیا۔ جنگجو شیروں کے اژدھوں جیسی کمندیں لائی گئیں۔ نیلے رنگ کا غبار چھا گیا جس میں تلواریں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ دشمن کے بہادروں کی ڈھالوں سے اپنی ڈھالیں بڑھا دیں۔ ہماری تلواریں کن تو نہ تھیں، مگر ستارہ ہی گردش میں تھا کہ ہر بہادر خون میں لتھڑا ہوا باہر آتا اور تیر مار کر آئرن میں سوراخ کر دینے والے ریشم کو بھی نہ چیر سکے۔ ہماری صف بندی سٹے کی دانوں کی طرح مضبوط تھی، مگر جب بکھرے تو کوئی یہاں گرا اور کوئی وہاں گرا۔ پھر ہم پہ ایسی بزدلی چھا گئی کہ مچھلی کی طرح کانٹے میں پھنس کر رہ گئے، یعنی سامان حرب کی بہتات کے باوجود ہم موت کے منہ میں پھنس گئے۔ قضا کے تیروں کے سامنے ہمارے تیر بے بس ہو گئے، کیونکہ نصیب ہی پھرا ہوا تھا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ تقدیر کے سامنے تدبیر بیکار ہے اور قضا کو زور بازو سے نہیں روکا جا سکتا۔ اگلی حکایت فولادی پنجے والا۔ آذربائیجان کے شہر اردبیل میں آہنی پنجے والے اور بیلچے میں سے تیر گزارنے والے ایک شخص کے سامنے ایک جنگ میں ایک کمبل پوش جوان سامنے آیا۔ فولادی پنجے والے نے اس پر 50 تیر چلائے، مگر ایک تیر بھی اس کے کمبل سے نہ گزرا۔ جب کہ کمبل والا آرام سے آیا
اور اس کو کمند کے حلقے میں پھنسا کر لے گیا۔ اس کے فولادی پنجے خونی چوروں کی طرح گردن سے باندھ دیے۔ شرمندگی اور غربت کی وجہ سے ساری رات سوچوں میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو کسی نے پوچھا، لوہے کو تیروں سے سی دینے والا کمبل پوش کا قیدی کیسے بن گیا؟ فولادی پنجے والے نے خون کے آنسو رو کر جواب دیا، تجھے پتہ نہیں موت آ جائے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ میں تو شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں رستم کو بھی آداب جنگ سکھانے والا ہوں۔ جب نصیب کے بازوؤں میں طاقت تھی تو میرے لیے بیلچہ کمبل کی طرح تھا، اب جب کہ بخت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو کمبل بھی بیلچے سے کم نہیں۔ موت کے وقت نیزہ زرہ کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور زندگی ہو تو قمیض سے بھی نہیں گزرتا۔ جس کی اجل آ گئی وہ طے بطے زرہ پہنے ہوئے بھی ننگا ہے۔ اگر نصیب میں زندگی ہو تو ننگے بدن پر بھی چھری کی کیا مجال کہ چل سکے۔ نہ تو عقل مند کوشش سے جان بچا سکتا ہے اور نہ ہی بے وقوف بے احتیاطی سے مرتا ہے۔ اگر بندے کے مقدر میں نامرادی اور ناکامی ہو تو بڑے سے بڑا منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور تقدیر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ بن جاتا ہے۔ اگلی حکایت، ایک حکیم اور کردی مریض۔ ایک کردی جو کہ عراق میں قوم ہے، اس کے پہلو میں درد اٹھا جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکا۔ اس علاقے کے طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا، انگور کے ہرے پتے کھانے والا ایک رات بھی زندہ رہے تو تعجب ہے، یعنی تعجب تو یہ ہے کہ اس نے رات کیسے نکال لی، کیونکہ تاتاریوں کا تیر اتنا خطرناک نہیں جتنی ناموافق غذا اور بد پرہیزی۔ اگر ایک ہی لقمے سے کسی انتڑی میں گرا پڑ جائے تو ایسا بے وقوف ساری عمر کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ حکیم تو اسی رات مر گیا اور کردی آج 40 سال کے بعد بھی زندہ و سلامت ہے۔ موت دعا سے ٹل نہیں سکتی، اور جب اس کا وقت نہ آیا ہو تو قریب المرگ اور لا علاج مریض بھی تندرست ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگلی حکایت، مردہ گدھے کا سر۔ ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا تو اس نے نظر بد سے بچنے کے لیے اس کا سر انگوروں کی بیل پر لٹکا دیا۔ ایک بوڑھا وہاں سے گزرا اور باغ کے مالک کو ہنس کر کہا، اے جان من، جو بیچارہ اپنے سر کو ڈنڈوں سے نہ بچا سکا ہو، بڑے باغ کو نظر بد سے کیا بچائے گا؟ جو حکیم خود تکلیف سے مر رہا ہو اور دوسرے کی تکلیف کیا رفع کرے گا؟ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ ٹونے ٹوٹ کے تقدیر کے سامنے نہیں چلتے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ آج بھی اس طرح کی دوام پرستی میں مبتلا ہیں۔ کوئی نئے مکان پر ٹوٹی ہنڈیاں لٹکا دیتا ہے تو کوئی سیاہ کپڑا۔ اگلی حکایت، قسمت۔ ایک غریب و تنگ دست شخص کے ہاتھ سے دینار زمین پر گر گیا۔ بیچارے نے بہت ڈھونڈا مگر قسمت نے یاوری نہ کی، دینار نہ مل سکا۔ آخر تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ اچانک گزرتے ہوئے ایک شخص کی نظر دینار پہ پڑ گئی اور وہ اٹھا کر گھر لے گیا۔ انسان ابھی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے نیک بختی یا بد بختی کا قلم چل چکا ہوتا ہے۔ اگر روزی طاقت اور تلاش کے بل بوتے پر ملتی تو پہلوان اور مزدور سب سے زیادہ خوشحال ہوتے۔ مقدر ساتھ دے تو بغیر کوشش کے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ہزار کوشش بیکار اور رائیگاں ہو جاتی ہے۔ اگلی حکایت، باپ کا بیٹے پر ظلم۔ ایک بوڑھے شخص نے غصے کی حالت میں اپنے بیٹے کو لکڑی سے بے تحاشا مارا۔ بیچارے بیٹے نے رو کر عرض کیا، ابا جان، میں لوگوں کے ظلم کی شکایت تو آپ سے کرتا ہوں، گستاخی معاف، اگر آپ نے ہی ظلم شروع کر دیا ہے تو اب شکایت کس سے کروں؟ انصاف کرنے والے ہی جب بے انصافی پہ اتر آئیں تو فریاد صرف اللہ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ شیخ سعدی نے اس موقع پہ فرمایا، عقل مندوں کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کی فریاد خدا سے کرتے ہیں اور خدا کی شکایت کسی کے آگے نہیں کرتے۔ اگلی حکایت، دولت مقدر سے ملتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام بختیار تھا، اور واقعی بخت اس کا یار تھا، بڑی دولت والا سرمایہ دار تھا۔ اس پورے علاقے میں بس وہی مالدار تھا، باقی ہر کوئی کنگال و نادار تھا۔ ایک عورت کا شور جب رات کو خالی ہاتھ گھر گیا تو فاقے کی ماری نے لڑائی شروع کر دی کہ تو سارے جہاں سے بد نصیب واقع ہوا ہے، گویا سرخ بھیڑ ہے،
کہ ڈنگ کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، جا ہمسایوں سے ہی کمانا سیکھ لے۔ میں کوئی مفت کی رنڈی نہیں ہوں کہ فاقے مرتی رہوں۔ دیکھ ان لوگوں کے پاس کس قدر سونا چاندی ہے، تو بھی ایسا ہو جا۔ اس کمبل پوش اور صاف دل شریف آدمی نے خالی ڈول کی طرح چیخ کر کہا، میرے بس میں کچھ نہیں، تو بھی طاقت سے تقدیر کا پنجہ نہ مروڑ۔ یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ میں خود اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لوں۔ رزق اللہ کی طرف سے مقسوم ہے، اس میں انسان کی صلاحیت و لیاقت کا کوئی دخل ہوتا تو جاہل بے وقوف بھوکے مرتے۔ اہل علم و فضل و کمال آج کے دنیا داروں کی طرح عیش کر رہے ہوتے، جبکہ معاملہ ہمیشہ سے اس کے الٹ رہا ہے اور ایسے ہی رہے گا۔ اگلی حکایت، بدصورتی اور میک اپ۔ ایران کے جزیرہ کیش کے ایک درویش مرد نے اپنی بدصورت بیوی کو چہرے پہ پاؤڈر لگاتے ہوئے دیکھ کر کیا ہی اچھا جملہ بولا، جب تقدیر کے ہاتھوں نے تجھے بدصورت بنایا ہے تو پھر چہرے پہ پاؤڈر ملنے سے کیا حاصل؟ نہ تو طاقت سے نیک بختی خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی اندھی آنکھ سرما لگانے سے روشن ہو سکتی ہے۔ کتے سلائی کا کام نہیں کر سکتے اور کمینے نیک بختوں والا کام نہیں کر سکتے۔ اگر یونان اور روم کے تمام فلسفی بھی اکٹھے ہو جائیں تو تھور سے شہد نہیں بنا سکتے۔ جتنی بھی کوشش کر لو ویشی انسان نہیں بن سکے گا، کوشش ہی ضائع ہوگی۔ آئینہ کا زنگ تو صاف ہو سکتا ہے مگر پتھر کا آئینہ بننا مجال ہے۔ بیر کی شاخ سے پھول کبھی نہ اگے گا اور حبشی کو پورا سمندر بھی سفید نہ کر سکے گا۔ اسے کیسے سبق ملا؟ یہ خدائی فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سے مصالحت ہی کر لی جائے اور محنت کسی دوسرے کام میں کر لی جائے تاکہ وقت اور محنت رہگاں نہ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب قضا کے تیر کو کوشش سے واپس نہیں کیا جا سکتا تو بندے کے لیے تسلیم و رضا کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اگلی حکایت، گدھ اور چیل۔ ایک گدھ نے چیل کو کہا کہ مجھ سے زیادہ دوربین کون ہو سکتا ہے؟ چیل نے کہا، یہ دعویٰ کیا ہے تو ثابت بھی کرنا پڑے گا، ذرا جنگل میں میرے ساتھ تو چل اور مجھے بتا کون سی شے کس جگہ ہے۔ چنانچہ دونوں جنگل کی طرف جا رہی تھیں کہ میلوں کے فاصلے سے جنگل میں دور دراز پڑا ہوا گندم کا دانہ گدھ کو نظر آ گیا اور اس نے چیل کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ دانہ گندم پڑا ہے۔ چیل کو یقین نہ آیا، دونوں نے نیچے جا کر تصدیق کرنا چاہی۔ جب گدھ دانے کے پاس گئی تو ایک لمبا پھندا اس کی گردن سے لپٹ گیا۔ چیل نے کہا، تیری تیز نگاہ مسلم تھی مگر اس کا کیا فائدہ کہ تجھے دانہ تو نظر آ گیا مگر دشمن کا پھیلایا ہوا اتنا بڑا جال نظر نہ آیا۔ گدھ بیچاری جال میں پھنسی ہوئی کہہ رہی تھی، تقدیر کے سامنے احتیاط بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جب موت اس کے سر پہ آ گئی تو اس کی باریک بین آنکھیں جال کی طرف سے بند ہو گئی۔ جس پانی کا کنارہ ظاہر نہ ہو اس میں پیراگ کا شوخہ پن کام نہیں آتا۔ قضا کے سامنے اچھے بھلے تیز نگاہوں والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہر سیپی موتی سے حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر چالاک ہر بار نشانے پہ تیر مار سکتا ہے۔ اگلی حکایت، انسانی طاقت و اختیار۔ کپڑے پہ کڑھائی کرنے والے کے شاگرد نے جب کپڑے پہ عنقا اور زرافہ کی تصویر بنائی تو اس نے کیا اچھی بات کہی کہ میں صرف وہی کچھ بنا سکتا ہوں جو استاد نے نقشہ بنا کر دیا ہے، قطع نظر اس کے اچھی ہے یا بری۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں اچھائی ہے یا برائی خدا کی طرف سے ہے۔ بعض اہل اللہ تو اس میں بھی شرک کی بو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کہے مجھے زید نے ستایا یا عمر نے زخمی کیا۔ اگر تیرے دل کی آنکھیں واہ ہو جائیں تو نہ تجھے زید نظر آئے نہ عمر۔ میرا خیال نہیں کہ اگر بندہ اللہ کے لکھے ہوئے پر راضی رہے تو خدا اس کا رزق بند کر دے گا، اور اگر وہی روزی بند کر دے تو لاکھ محنت کر کے بھی اس کو کھولا نہیں جا سکتا۔ الغرض تقدیر کے دائرے سے باہر نکلنا محال ہے۔ اگلی حکایت، اونٹ کا بچہ۔ اونٹ کے بچے نے ماں سے کہا، بہت سفر کر لیا ہے، اب تھوڑا آرام کر لے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا میری مال کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جب بٹھائے گا بیٹھ جاؤں گی، چلائے گا تو چل پڑوں گی، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کیوں بوجھ اٹھاتی۔ اس حکایت سے سبق ملا
کہ ہر شخص تقدیر کا قیدی ہے، اپنی مرضی سے تقدیر کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تقدیر ہی جہاں چاہتی ہے کشتی کو لے جاتی ہے، اگرچہ ملاح جسم کے کپڑے بھی پھاڑ دے۔ حق پرست کے لیے بارگاہ خداوندی ہی کافی ہے کہ اس در کے دھتکارے ہوئے کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، اور اگر وہ ذات کسی کو سر بلند کر دے تو باعث فخر ہے۔ نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا فیصلہ توڑ سکتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے سعدی کسی سے امید نہ رکھو، کیونکہ دینے والا وہی خدا ہے اور بس۔ اگلی حکایت، اخلاص کی برکت اور ریاکاری کا نقصان۔ ایک شخص نے شہرت اور ریاکاری کے ارادے سے شب بیداری کی تو ایک پہاڑی بزرگ نے اس کو کہا، اے میری جان، جا اور خلوص حاصل کر، کیونکہ مخلوق سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو لوگ تیری اس ریاکاری کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، انہوں نے صرف تیری ظاہری حالت دیکھی ہے۔ اگر جسم پہ برس کے داغ ہوں تو حور جیسے غلام کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ مکر کے ذریعے تو جنت میں کبھی نہ جا سکے گا، کیونکہ اس دن تیری مکاری نہ چلے گی اور ریاکاری کی چادر تیرے چہرے سے الٹ دی جائے گی۔ اس حکایت سے سبق ملا، بے خلوص کی عبادت کی مثال بے مغز چھلکے کی سی ہے۔ اگر تو ریاکار ہے تو تیری کمر میں آتش پرستی کا زنار اور گدڑی برابر ہے۔ پہلے تو اپنی بزرگی ظاہر ہی نہ کر، اور اگر کر لی ہے تو مرد بن ہیجڑا نہ بن۔ اگر حقیقت بھی ہو تو نمائش کرنے میں حرج نہیں ہے، لہذا ہستی کے مطابق نمائش کر۔ مانگا وہ لباس تو اتار ہی لیا جائے گا اور وہی پرانا کپڑا جسم پہ رہ جائے گا۔ پست قد اگر لکڑی کے پاؤں لگا بھی لے تو صرف بچوں کے نزدیک ہی بڑا ہوگا۔ تانبے پہ چاندی کا ملمک کرنے والے کو پہچان نہ سکنے والے کے پاس ہی جانا چاہیے۔ پیسے پر سونے کا ملمک کر لے گا تو سنار فوراً پہچان لے گا۔ اگلی حکایت، بچے کا روزہ۔ ایک نابالغ بچے نے روزہ رکھا، بڑی مشکل سے دوپہر کی۔ کلاس کے مانیٹر نے اس کو چھٹی دے دی تاکہ گھر جا کر آسانی سے روزہ پورا کرے۔ ماں باپ نے بہت پیار کیا اور بادام اور پیسے اس پر نچھاور کیے۔ آدھا دن گزرا تو برداشت سے کام اوپر چلا گیا۔ سوچا اگر چند لقمے کھا لوں تو والدین کو کیا پتہ چلے گا، چنانچہ اندر جا کر پیٹ بھر لیا اور بظاہر روزہ دار بھی رہا۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ دکھاوے کی عبادت کا ثواب تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ عذاب ضرور ہوگا۔ اگر تجھے اللہ کے لیے عبادت نہیں کرنی تو کیا پرواہ، بے وضو ہی نماز میں کھڑا ہو جا۔ وہ بوڑھا جو ریاکاری کی عبادت کرتا ہے اس بظاہر روزے دار بچے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ جس نماز کو لوگوں کی خاطر لمبا کیا جائے گا وہ دوزخ کے دروازے کی چابی ہے۔ تیری راہ اگر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے لوگوں کی طرف جا رہی ہے تو تیرے مسلح کو ضرور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھی سیرت والا اگرچہ بظاہر اچھا نہ لگ رہا ہو، مگر اس عبادت گزار سے بہتر ہے جس کا باطن خراب ہے، بلکہ جس فاسق نے پرہیزگاری کا لباس پہن رکھا ہے وہ چور ڈاکو سے بھی برا ہے، جو ساری زندگی مخلوق کو ہی خوش کرتا رہا۔ برا اللہ اس کو کیوں مزدوری دے گا؟ زید کا کام کرنے والا عمر سے مزدوری نہیں مانگ سکتا۔ دوست تک پہنچنا ہے تو سعیدی کی راہ چل، ورنہ کلو کے بیل والا معاملہ ہوگا جس کی آنکھیں باندھ رکھی ہوں اور ساری رات چلنے کے باوجود جہاں تھا وہیں رہا۔ اگلی حکایت، قناعت کا بیان۔ حاجی کا اخلاق۔ حاجی صاحبان کے اخلاق کو اللہ اچھا کرے۔ مجھے یعنی شیخ سعدی کو ایک حاجی صاحب نے ہاتھی دانت کی بنی ہوئی کنگھی دی۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب نے میری غیر موجودگی میں غصے میں مجھے کتا کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے میری طرف سے کوئی چغلی لگائی ہو۔ میں نے وہ کنگھی پھینک دی کہ مجھے کتا نہ کہنا، یہ لیجیے اپنی ہڈی۔ اپنا سرکہ کھانے والا حلوے والے کا ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ بے غیرتی کے ہدیے تحفے سے عزت والی محرومی بہتر ہے۔ تھوڑے پر صبر کر لینا بادشاہوں کے تحائف لینے سے بہت بہتر ہے۔ جب تو نے لالچ چھوڑ دیا تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو خود بادشاہ ہے اور تیرے لیے شاہ و گدا برابر ہیں۔ اور لالچی کا پیٹ گویا طبلہ ہوتا ہے جو ہر دروازے کو اپنا قبلہ مقصود سمجھتا ہے۔ اگلی حکایت، لالچ بری بلا ہے۔ ایک لالچی شخص خوارزم شاہ کے پاس صبح سویرے جا پہنچا
اور اس کی تعظیم کے لیے پہلے سر جھکا، پھر زمین چومی اور سوال کیا۔ اس لالچی نے بیٹے باپ سے کہا، مجھے ایک مشکل مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ سرزمین حجاز میں ہے، لیکن آج آپ نے بادشاہ کی اس قدر تعظیم کی ہے جیسے قبلہ کی کرتے ہیں۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ لالچ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جو اس سے بچ جاتا ہے وہ دنیا دار کے سامنے جھکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ لالچی کا قبلہ ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ قناعت پسند سر بلند ہوتا ہے اور لالچی کا سر کندھوں سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ لالچی شخص دو جوؤں کے لیے اپنی عزت کے موتی بکھیر دیتا ہے۔ ندی سے سیراب ہونے والے کو برف کے آگے اپنی عزت نہیں گنوانی چاہیے۔ اگر تو عیش پرستی سے چھٹکارا نہیں پائے گا تو ضرور در بدر دھکے کھائے گا۔ دستے طرف دراز نہ کر، لمبی آستین سے تجھے کچھ نہ ملے گا۔ لالچ کرنے والے کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کسی کو لکھے کہ فقط آپ کا خادم فلاں بن فلاں۔ یہی لالچ تجھے ہر مجلس سے ذلیل کر کے نکلوا دیتا ہے، آخر تو ہی اس کو دل سے کیوں نہیں نکال دیتا۔ اگلی حکایت، غیرت۔ ایک غیرت مند آدمی کو بخار چڑھ گیا، اس کو شکر کی ضرورت پڑی تو کسی نے کہا فلاں شخص سے تھوڑی سی شکر مانگ لو۔ اس نے جواب دیا، میرے لیے موت کی تلخی اس کی شکر سے زیادہ پسند ہے۔ مرنا گوارا ہے مگر مانگنا برداشت نہیں۔ عقل مند ایسے شخص سے شکر نہیں مانگتا جو سوال سن کر چہرہ سر جیسا کر لے۔ دل کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جسمانی آرام روح کا نور گھٹا دیتا ہے۔ انسان کو ذلیل کرنے والے نفس امارہ کو کوئی عقل مند بھی عزت نہیں دیتا۔ نفس کی ہر تمنا پوری کرنے والا دنیا سے نامراد ہو کر جاتا ہے۔ ہر وقت پیٹ کا تنور گرم رکھنے والا فاقے کے دنوں بہت پریشان ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے، اور کھانے کو نہ ملے تو پھر غم کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پیٹ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور پیٹ کی تنگی دل کی تنگی سے بہتر ہے، یعنی کھانے کو نہ ملے تو پرواہ نہ کرے، مگر دل تنگ ہو کر لالچ کرنا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت برا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ غیرت مند شخص مر جانا گوارا کر لیتا ہے، مگر عزت نفس کو مجروح کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ خدا کی پہچان اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جس نے اللہ کی تقسیم پر قناعت نہ کی۔ در در پھرنے والے کو بتا دو کہ بھیک نہیں بلکہ قناعت انسان کو مالدار بناتی ہے، کیونکہ لڑکتے پتھر پہ کبھی گھاس نہیں اگتی۔ مانگ مانگ کر جسم پالنا اس کو ہلاک کرنا ہے۔ عقل مند اپنے ہنر سے کماتے کھاتے ہیں، اور مانگنے والے بے ہنر ہوتے ہیں۔ وہی شخص انسان کی سیرت جانتا ہے جو نفس کے کتے کو باندھ دیتا ہے۔ صرف کھانے اور سونے سے کام رکھنا درندوں کا طریقہ ہے۔ پیٹ کے بھرنے کے ساتھ گوشے میں بیٹھ کر معرفت کا توشہ بھی حاصل کر، یہی حق کا راز ہے۔ جس پر یہ ظاہر ہو گیا اس نے پھر باطل کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اگر تجھے روشنی اور اندھیرے کا فرق معلوم نہیں تو تیرے لیے جن اور حور کو دیکھنا برابر ہے۔ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے کنویں میں کیوں گرتا ہے۔ اگلی حکایت، بسیار خوری کی ذلت۔ بصرہ سے میں یعنی سعدی ایسی کہانی لایا ہوں جو تر کھجور سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یعنی شیخ سعدی دوستوں کے ساتھ ایک کھجور کے باغ کے پاس سے گزرا۔ ہمارے درمیان ایک پیٹو بھی تھا جو اپنے پیٹ کی وجہ سے کئی بار ذلیل و رسوا ہو چکا تھا۔ لالچ میں آ کر درخت پر چڑھا مگر جلد ہی گردن کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ آخر ہر بار تو گڑ میٹھا نہیں ہوتا، نہ درخت پر چڑھنے والا ہر بار کھجور کھا سکتا ہے۔ گاؤں کا نمبردار آ گیا اور ہمیں ڈانٹنے لگا کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ میں نے کہا، ہمیں نہ ڈانٹ، اس کو ہم نے نہیں بلکہ اس کو اس کے پیٹ نے مارا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ پیٹ ہتھکڑی بھی ہے اور بیڑی بھی۔ پیٹ کا بندہ خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ مکڑی جب سراپا پیٹ بن جاتی ہے تو چیونٹیاں چھوٹا پیٹ رکھنے کے باوجود اسے ٹانگوں سے کھینچ لیتی ہیں۔ اس پیٹو کا دامن بھی لالچ نے کھینچ کر اس کو گرایا ہے۔ باطن کو صاف کر، کیونکہ پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ اگلی حکایت، پیٹو صوفی۔ ایک پیٹو صوفی کو بھوک اور شہوت نے ستایا۔ اس کے پاس ان دو مقاصد کے لیے 2 ہی دینار تھے۔
اس نے دونوں خرچ کر دیے۔ کسی نے پوچھا دینار کدھر گئے؟ اس نے کہا ایک سے مستی نکالی ہے اور دوسرے سے پھر بھر لی ہے، یعنی روٹی کھا لی ہے، اور میں کس قدر کمینہ ہوں کہ پیٹ بھی نہیں بھرا اور پشت بھی خالی ہو گئی ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ پیٹ پرستی اور شہوت انسان کی ذلت کے اسباب ہیں، اس لیے ان دونوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ غذا کتنی بھی عمدہ کیوں نہ ہو، بھوک لگے گی تو مزہ آئے گا۔ عقل مند اس وقت تکیے پہ سر رکھتا ہے جب نیند اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ ضرورت کے وقت ہی بات اچھی لگتی ہے۔ میدان خالی نہ ہو تو گیند کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اندازے سے زیادہ بولنا اور طاقت سے زیادہ قدم اٹھانا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اگلی حکایت فاقہ کشی۔ ترکستان کے شہر ٹبکری میں ایک شخص کا گنے کا کھیت تھا جس کو بیچنے کے لیے وہ شخص سخت بے چین تھا۔ ہر طرف گھوما پھرا مگر کوئی گاہک نہ بنا۔ آخر تھک ہار کر اس نے گاؤں کے ایک نیک بندے سے کہا کہ خرید لے، پیسے جب ہوں گے تو دے دینا۔ اس سالے نے ایسا جواب دیا جو دل پر لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا شاید میں تو گنے کے بغیر بھی صبر کر لوں گا، مگر تجھے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرنے سے صبر نہ آئے گا، اور اس گنے میں مٹھاس بالکل نہیں ہوتی جس کے پیچھے تلخ تقاضا ہو۔ ادھار لے کر نفس کی خواہشات پوری کرنے کی بجائے اپنے نفس ہی سے ادھار کر لیا جائے کہ اس کو صبر کرنے کا پابند بنا لے اور اس سے فاقہ کرا لو۔